بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہے اس میں سب سے قیمتی اور سب سے اہم جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک احسان تو ہم پہ یہ کیا کہ توحید ہم کو عطا کی، ایمان ہم کو عطا کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے توحید کا ایک صاف ستھرا اور واضح تصور ہم کو دیا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کن صفات کا مالک ہے، کن کوالٹیز کا مالک ہے۔ ہمیں صاف ستھرے انداز میں توحید کا تصور دیا گیا۔ اگر ہم دوسرے مذہب میں دیکھیں تو ان کے پاس توحید کا، ایمان کا ویسا صاف ستھرا تصور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ جیسے ایک مرتبہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ جو ہندو دھرم کے جو دھرم گرو ہوتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو سائی بابا ہے کیا ہم ان کو بھگوان مان سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سائی بابا جو ہے وہ تو اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، تو ہم ان کو بھگوان نہیں مان سکتے۔ یعنی ابھی ان کا پاس یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہمارا خدا کون ہے، ہمارا بھگوان کون ہے، کون نہیں ہے، ابھی وضاحت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس وضاحت ہے، ہم صاف ستھرا ایمان اور صاف ستھرا توحید ہمارے پاس پہنچ چکی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس میں کوئی ہمیں شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارا خدا کون ہے، وہ کن صفات کا مالک ہے، اس کی کیا لمیٹیشن ہے، کیا حدود ہے۔ اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ ہم جیسا ہمارا رب ہے اسی انداز میں ہم اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کیسا ہے جس کی طرف تم بلاتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اخلاص نازل ہوئی اور کہا گیا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے نیاز مند ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس نے کسی کو اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا تشبیہ والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا صفات والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں، اپنی کوالٹیز میں تنہا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو توحید کا ایک صاف ستھرا اور واضح تصور اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بیان کیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں، میں ہی تمہیں بیماری دیتا ہوں، میں ہی تمہیں شفا دیتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے وہی دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ زمین سے غلہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں، ہم تم کو غلہ دیتے ہیں، ہم تم کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے انسان کی ناشکری کو واضح کرتے ہوئے کہا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، کہ یہ انسان کا ستیہ ناش ہو، یہ کتنا بڑا ناشکرہ ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ کھانا ہم نے کیسے اس کو پرووائڈ کیا، کیسے اس کو فراہم کیا۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پہلے ہم نے آسمان سے بارش برسائی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس کے اندر غلہ اگایا، اناج اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اگائے اور ویجیٹیبل اگائے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اگایا اور کھجور اگائے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور لہلہاتے باغات ہم نے بنائے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ان کے لیے ہم نے پھل فروٹ بنائے اور جانوروں کے لیے چارہ بنایا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، جس کو یہ کھاتے ہیں اور ان کے مویشی کھاتے ہیں۔ تو یہ دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے۔ تو اللہ کا ایک واضح اور صاف ستھرا تصور ہمارے پاس ہے۔ اب
یہ توحید کی، اس ایمان کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ آج سب سے زیادہ جو کوشش ہمیں کرنی ہے وہ توحید کو بچانے کی، ایمان کو بچانے کی، اللہ پر اپنے یقین کو بچانے کی۔ اور جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہم کو اولاد سے بھی نوازا ہے، تو اولاد میں بھی توحید کے اس تصور کو منتقل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی بھی تربیت ہم اس طرح کریں کہ وہ اللہ کو پہچانے، وہ اللہ کو جانے کہ اس کا رب کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہمارے بچے بھی جانے، ہمارے بچوں تک منتقل ہو۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کی ہم جو فکر کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی، اگر بیمار ہو جائے تو ان کے علاج معالجے کی ہم فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر ہمیں اس کی کرنی ہے کہ وہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، ایمان اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر کھانے پینے میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو چلیں گا، لیکن دین کو سکھانے میں، ایمان کو پہنچانے میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام اس بات کے فکر مند ہوتے تھے کہ جو ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، کہیں ہمارے مرنے کے بعد یہ دین سے پھر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دین کی ہم لوگوں کو دعوت دیتے تھے ہمارے بچے اس دین سے پھر جائے، وہ اللہ سے غافل ہو جائے، وہ اللہ کو بھول جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا کہ جب یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کے مرنے کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور پوچھا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آیا اسی رب کی عبادت کرو گے جس کی میں تبلیغ کرتا تھا، جس کی میں دعوت دیتا تھا، یا تم اس دین سے پھر جاؤ گے؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ اے والد صاحب آپ بے فکر رہیے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی طرف آپ بلاتے تھے، آپ کے دادا ابراہیم اسحاق بلاتے تھے، ہم اسی ایک رب کو مانیں گے، اسی اللہ کو مانیں گے اور ہم مسلمان بن کے رہیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام بھی اس بات کی فکر کرتے تھے کہ کہیں ہمارے بچے دین سے نہ پھر جائے، ایسا نہیں کہ نبی کے بچے ہیں تو وہ دین پہ ہی رہیں گے۔ تو جب انبیاء فکر کرتے تھے تو ہمیں اور آپ کو کتنی اپنی اولادوں کی فکر کرنی ہے کہ وہ بھی دین پر قائم رہے، وہ بھی دین پر جمے رہے۔ اور اولاد کو دین سکھانے کے لیے، اولاد کو نیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تبدیل ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے دین کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم دین کو نہیں سیکھیں گے، ہم دین پر عمل نہیں کریں گے تو اولاد میں ہم دین کو منتقل نہیں کر سکتے۔ جیسے مشہور بات ہے، بیانوں میں اکثر بیان کی جاتی ہے، حالانکہ بات میں وزن ہے سمجھنے کے لیے، کہ ایک ماں باپ ایک بزرگ کے پاس گئے، ان کے 2 بیٹے تھے، تو بزرگ سے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ ہمارے بیٹے حسن حسین جیسے بن جائے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے حسن حسین جیسے بن جائے تو پہلے تمہیں علی اور فاطمہ بننا پڑے گا، جب تمہارے بچے حسن حسین بنیں گے۔ تو پہلے ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں دین سیکھنا ہوگا، ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، پھر ہمارے بچوں کو ہم اس کو منتقل کر سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم سکھا سکتے ہیں۔ تو دین سیکھنے کے لیے یہ جو مکتب کا نظام ہے، مدرسوں کا نظام ہے، یہ جو مجلس ہوتی ہے، اجتماع کا نظام ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے بنایا گیا تاکہ دین کا تذکرہ ہو، دین سکھایا جائے، تاکہ یہ دین سیکھ کر پھر ہم اپنے بچوں میں اس کو منتقل کر سکیں۔ خواتین کے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی والدین کے 2 بچے ہو، ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو، اور ان کی اتنی ہی استطاعت ہو کہ وہ کسی ایک کو پڑھا سکتے ہو، یا مالی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے صرف دونوں میں سے کسی ایک کو تعلیم دے سکتے ہو، تو ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ بیٹی کو تعلیم دے، بیٹے کو نہ دے۔ اگر دینا تو دونوں کو چاہیے، لیکن اگر آپشن ایک ہی کا ہو کہ ایک ہی کو تعلیم دے سکتے تو بیٹی کو تعلیم دے، بیٹے کو نہ دے۔ اس لیے کہ بیٹا اگر سیکھیں گا تو وہ تو خود عمل کرنے کے لیے سیکھیں گا، لیکن اگر بیٹی سیکھیں گی تو یہ اپنی نسلوں کو منتقل کریں گی۔ تو دین کا سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلامی تاریخ میں ایسی عورتیں گزری ہے جو قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا گہرا علم رکھتی تھی۔ عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے دین سیکھنا، دین کا علم سیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لے، چند سورہ یاد کر لے۔ نہیں، عورتوں کے لیے بھی دین سیکھنا ضروری ہے، تبھی تو یہ اپنی نسلوں میں منتقل کریں گی، تبھی تو یہ اپنی اولادوں میں اس کو منتقل کریں گی۔ اگر اسلامی تاریخ کو ہم دیکھیں تو بڑی بڑی محدثہ، مفسرہ اور فقیہ عورتیں گزری ہے جو دین میں مہارت رکھتی تھی،
یہاں تک کہ ایسی ایسی بھی عورتیں گزری ہے جن کے پاس بڑے بڑے فقہ دین سیکھنے آتے تھے. حضرت عائشہ بنت ابن عبد الہادی ایک بڑی محدثہ عورت تھی. ان کا دمشق کی جامع مسجد میں درس ہوا کرتا تھا. ان کے درس میں اس وقت کے سب سے بڑے محدث حافظ ابن حجر العسقلانی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، وہ ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے شاگرد تھے. اسی طرح حافظ ابن ناصر الدین الدمشقی جو بڑے پائے کے عالم ہے اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی، وہ بھی حضرت عائشہ بنت ابن عبد الہادی کے شاگرد ہے. تو یہ مقام خواتین کا تھا. قرآن مجید سے بھی خواتین کا والہانہ تعلق تھا. وہ قرآن کو سمجھتی تھی، قرآن کو سمجھ کر پڑھتی تھی کہ میرا اللہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کس طرح مخاطب ہے، اور برجستہ وہ قرآن سے حوالہ دے کر بات کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہر کی جو رقم ہوتی ہے اس کو متعین کرنا چاہا، اور یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص مہر کی رقم زیادہ نہ متعین کرے، بس 200 درہم یا 400 درہم جو اس وقت درہم چلتے تھے اس تک متعین کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ مہر متعین نہ کرے. تو مجمع میں سے فوراً ایک عورت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ عمر، جب اللہ تعالیٰ نے مہر کی رقم متعین نہیں کی، اللہ نے کہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم مہر میں ایک سونے کا ڈھیر بھی دے دو تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ سونے کا ڈھیر بھی مہر میں دیا جا سکتا ہے، تو تم پھر کس طرح مہر کو متعین کر رہے؟ تو حضرت عمر نے کہا اصابت امرا واختہ عمر، کہ عورت نے صحیح بات کہی اور عمر سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. تو عورتوں کا قرآن کے ساتھ بھی ایسا گہرا تعلق تھا کہ وہ برجستہ اس سے استدلال کر لیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہا ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے. وہ قرآن کو سمجھتی تھی، قرآن کو سمجھ کر پڑھتی تھی، تب وہ اپنے بچوں میں اس کو منتقل کرتی تھی. آج ہمیں یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. قرآن کوئی مسئلے مسائل کی کتاب نہیں ہے کہ انسان بہک جائیں گا، ایک مسئلہ سمجھ کے کچھ کنفیوژن ہو جائیں گا، بلکہ قرآن جو ہے یہ تو ہدایت نامہ ہے. یہ اللہ کی اس کے اندر باتیں ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. اس کے اندر شخصیت سازی کی چیزیں ہیں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے. اللہ کے جو نیک بندے تھے ان کا تذکرہ ہے قرآن میں کہ وہ اللہ کے نیک بندے کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے. وہ اپنے معاملات کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہم کو قرآن کو پڑھنا ہے. حضرت آسیہ کا تذکرہ ہے قرآن میں، حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ وہ جو مریم تھی جو وہ برگزیدہ، اللہ کی برگزیدہ بندی تھی. اب یہاں پہ اللہ نے وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ کہا، حالانکہ عربی گرامر کے اعتبار سے جملہ غلط ہے. وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ آنا چاہیے. قانتن کی جمع جو مؤنث کے لیے آتی ہے وہ قانتات آتی ہے، لیکن اللہ نے قانتین کہا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ نے اسی لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ جو حضرت مریم ہے وہ بہت زیادہ اللہ کی نیک بندی تھی، بہت زیادہ برگزیدہ تھی. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مردوں میں بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے بھی زیادہ برگزیدہ تھی. تو ان کی کوالٹی کو بتانے کے لیے اللہ نے یہاں پر قانتین کا استعمال کیا. تو خواتین کا بھی تذکرہ. اب وہ تذکرہ پڑھ کے خواتین اس کو اپنے اندر اتارے، اس لیے قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھنا ہے. یہ جو قرآن کے ساتھ تلاوت کا لفظ بولا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں. جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو پتہ ہے تلاوت کے معنی پڑھنے کے نہیں آتے. عربی زبان میں پڑھنے کے لیے قرات کا لفظ آتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے وہ جس نے پیدا کیا. قرا یقرأ کے معنی پڑھنا اور ریڈنگ کرنا کے آتے. تلاوت کے معنی ریڈنگ کرنے کے نہیں آتے. تلاوت کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ جیسا ایک شخص صحرا میں چل رہا ہو اور ایک شخص آگے چل رہا ہو، ایک شخص پیچھے چل رہا ہو، اور پیچھے والا شخص آگے والے کی پیروی کر رہا ہو، اس کو فالو کر رہا ہو، اور اس طرح پیروی کر رہا ہو کہ جہاں جہاں اس کے پیروں کے نشان پڑ رہے پیچھے والا شخص وہیں پہ پیروں کے نشان اپنے رکھ کے اس کی پیروی کر رہا ہو. تو اس کو کہتے ہیں تلاوت. آگے چلنے والے کو متلو اور پیچھے چلنے والے کو تالی کہیں گے. تو قرآن مجید کے ساتھ جب تلاوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی ایسی تلاوت کرنا کہ جہاں جہاں ہمیں جو جو حکم مل رہا ہے، جو جو تعلیم مل رہی ہے، جو جو ہدایت مل رہی ہے، جو جو انسٹرکشن ہم کو مل رہا ہے اس کو فالو کرتے جانا، اس کی پیروی کرتے جانا. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. تو تلاوت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کو فالو کرتے جائیں گے، اس کی پیروی کرتے جائیں گے. اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا
کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم ایک ایک سورہ پڑھنے میں ہم کو 6 مہینے لگ جاتے تھے، سورہ بقرہ پڑھنے میں 6 مہینے. تو کیوں لگتے تھے؟ اس لیے کہ وہ پڑھتے ایسا تھے کہ اس کے اوپر عمل ہوتا جائے، اور جب اس پہ عمل ہو جائیں گا پھر وہ آگے کی سورہ شروع کرتے تھے. تو یہ تلاوت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے. تو قرآن کو اللہ نے بہت آسان بنایا سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، مسئلے مسائل کے لیے، اس میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے قرآن کو نہیں بنایا، بلکہ ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو بنایا. تو جب دین کا علم ہم سیکھیں گے تو ہمیں قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھنا ہوگا، قرآن کو بھی سمجھنا ہوگا. جیسے کہ میں نے اسلامی تاریخ کی مثال دی، مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہے، وقت کی قلت ہے، کہ ہر زمانے میں عورتوں کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا. یہاں تک کہ قرآن کی جو حفاظت ہوئی ہے اس میں بھی عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. قرآن کی جو حفاظت ہوئی ہے وہ 2 طریقے سے ہوئی، ایک تو حفظ کر کے، اس کو یاد کر کے، اور دوسرا اس کو لکھ کر. پہلے پرنٹنگ پریس تو نہیں ہوتا تھا، تو قرآن لکھ کر قرآن کی حفاظت کی گئی. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بچی جو بنیادی تعلیم وغیرہ ہے جب اس سے فارغ ہو جاتی تھی اور رشتہ اس کا آنے والا ہوتا تھا، رشتے کا وہ انتظار کرتی تھی، تو ان ایام میں وہ قرآن کو لکھا کرتی تھی. تو ہر گھر میں ہر بچی قرآن کو لکھا کرتی تھی. تو عورتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، عورتوں کو اللہ نے سبب بنایا کہ قرآن آج محفوظ ہے، قرآن کی آج حفاظت ہو چکی ہے اور ہر گھر میں قرآن موجود ہے. تو یہ پوری تاریخ رہی ہے خواتین کی کہ دین کے ساتھ ان کا تعلق رہا، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق رہا، انہوں نے دین سیکھا. عورتوں کا دین سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر عورتیں دین سیکھیں گی تو ہمارے گھروں میں سنتوں کا رواج عام ہوگا، اسلامی کلچر کا، اسلامی ثقافت کا رواج عام ہوگا. یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو میں وضاحت سے بیان کروں گا. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ پہلے کا دور اگر ہم دیکھیں، جو صحابہ کرام کا دور ہے اور جو صحابہ کرام کے بعد کا دور ہے، تو اس دور میں مسلمان گھروں میں سنتوں کا رواج عام تھا، اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت کا رواج عام تھا، اور غیر اسلامی کلچر سے، غیر اسلامی رواج سے، رسم رواج سے، فیشن سے مسلمان کے گھرانے محفوظ تھے. حالانکہ اس وقت بھی بہت بڑی بڑی تہذیبیں تھی، جیسا ویسٹرن کلچر ہے، ویسٹرن فیشن ہے، ماڈرن فیشن ہے، ویسے اس وقت رومی اور ایرانی کلچر تھا جو بہت ماڈرن تھا، لیکن مسلمان گھرانے اس سے محفوظ تھے. تو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کی عورتیں موجودہ فیشن سے متاثر نہیں ہوئی تھی، وہ اسلامی کلچر، سنتوں کے رواج سے متاثر تھی، اس لیے گھروں میں یہ رواج نہیں آیا. لیکن آج جو ہمارے گھروں میں سنتیں نکل چکی ہے اور ہندوانہ رسم رواج اور ماڈرن فیشن جو ہمارے گھروں میں آ چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں ان سے متاثر ہے. اس لیے کہ عورتوں کی ایک خصوصیت ہے، ایک صلاحیت اللہ نے عورتوں کو دی ہے کہ اگر عورت گھر میں کوئی کام کروانا چاہے تو وہ کسی نہ کسی طرح مرد کو اس کے لیے تیار کر لیتی ہے. جیسے گھر میں اگر شادی بیاہ کا موقع ہے اور عورت کا دینی مزاج نہیں ہے، مرد کا دینی مزاج ہے لیکن عورت کا نہیں ہے، دین کا علم بھی اس کو نہیں ہے، اب شادی کے موقع پہ اگر عورت چاہتی ہے کہ رسم رواج ہونا چاہیے، جو غیروں کا رسم رواج ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور مرد نہیں چاہ رہے، لیکن عورت کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کے مرد کو تیار کر لیں گی اور وہ رسم رواج گھروں میں ہوں گے. لیکن اس کے برعکس اگر عورت دیندار ہے، عورت دین کا علم رکھتی ہے، چاہے مرد دیندار نہ ہو، اور مرد چاہ رہا ہو کہ گھر میں رسم رواج ہو، ہندوانہ رسم رواج، چاہے ماڈرن فیشن، چاہے ویسٹرن کلچر، یہ ہمارے گھر میں شادی کے موقع پہ ہو، اور عورت چاہ رہی ہے کہ نہیں شادی سنت طریقے پہ ہونی چاہیے، کوئی رسم رواج نہ ہو، تو عورت مرد کو اس کے لیے تیار کر لیں گی. تو عورتوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ دین پر جم جائے تو وہ دوسروں کو بھی دین پہ لا سکتی ہے، وہ مردوں کو بھی بدل سکتی ہے. اگر وہ مرد کو فورس کرنے لگے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، آپ اپنے چہرے پہ سنت سجا لے، تو مرد کو اس کے لیے منا سکتی ہے. یہ صلاحیت اللہ نے عورتوں میں رکھی ہے، یہ طاقت اللہ نے عورتوں میں رکھی ہے، اس لیے عورتوں کا دین سیکھنا زیادہ ضروری ہے. اگر مرد چاہے تو گھر میں سنتوں کا رواج نہیں ہو سکتا، لیکن عورتیں چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے. عورتوں کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تو پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے، جو ان کی بہن تھی حضرت فاطمہ بن خطاب جو مسلمان ہو چکی تھی، جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور پھر ان کے بہنوں سے ہاتھا پائی کی، تو ان کی بہن نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، اور اس جذبے کے ساتھ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی کہ حضرت عمر کا دل پسیج گیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے علامہ اقبال نے فارسی میں شعر کہا، تو نمی دانی کے سوز قرات تو دیگر کرد تقدیر عمر را. اے خاتون اسلام،
تو نہیں جانتی کہ تیرے قرات قرآن سے نکلنے والے سود و گزاز نے حضرت عمر کو عمر بن خطاب بنا دیا اور اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بنا دیا. تو عورت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ عمر بن خطاب کو بھی وہ بدل سکتی ہے, اس کو بھی اسلام لانے پر مجبور کر سکتی ہے. تو اس لیے عورتوں کا دین سیکھنا زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے 2 بچے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, اور صرف ایک ہی کو تم دین سکھا سکتے ہو, ایک ہی کو پڑھا سکتے ہو, تو عورت کو پڑھانا چاہیے, لڑکے کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپشن ایک ہی کا, پڑھانا تو دونوں کو چاہیے. یعنی عورت کی تعلیم کی اتنی اہمیت ہے, تو عورتوں کو علم سیکھنا, علم سے جوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ماشاءاللہ یہ ہمارے ہاں جو ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے, اسی طرح مکتب کا نظام ہے, اس سے خواتین جڑے اور دین کا علم حاصل کرے, قرآن کا علم حاصل کرے, تاکہ وہ خود بھی دین پر عمل کرے اور اپنے گھر کے ماحول کو بنائے. تو یہ جو ہم اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں, مسلم سوسائٹی کو بدلنے کی بات کرتے ہیں, بغیر عورت کے تعاون کے, بغیر عورت کے حصہ لیے ہم مسلم سوسائٹی کو نہیں بدل سکتے. عورتیں ہی اس کو بدل سکتی ہے. یہ عورتوں کی خصوصیت ہے, اللہ نے عورتوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کی عورتوں کو قدر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی چاہیے. دین کو سیکھنا چاہیے, دعوت کو سیکھنا چاہیے. دین کو سیکھنا بھی ہے, اس کی دعوت بھی دینا ہے, اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنا, یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اجتماعات میں شریک ہونا, مکتب کا جو نظام ہے اس میں شریک ہونا یہ ضروری ہے, تاکہ دین سے ہم جڑے رہے, دین کا علم ہم سیکھتے رہے, اور تاکہ ہم اس کے اندر اپنا جو بھی حصہ ہم لگا سکتے ہیں, اللہ نے جو صلاحیت ہم کو دی ہے, وہ صلاحیت کے ذریعے سے ہم دین کے فروغ کا, اسلام کی نشر و اشاعت کا ہم کام کر سکتے ہیں. سنتوں کے رواج کو ہم گھروں میں عام کر سکتے ہیں, گھروں میں نافذ کر سکتے ہیں. اور جو غیر اسلامی رسم رواج ہے, غیر اسلامی فیشن ہے, یہ عورتیں ہی مسلمانوں کے گھروں سے نکال سکتی ہے. اس لیے عورتوں کو اس بات کا عہد کرنا ہے. جو بھی بات کہی گئی, اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق